بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مسجد قباء مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ اس جگہ کھدائی کے دوران اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے، جس کو دیکھ کر انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل نالج ہوم سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کر رکھا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں دوسری مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ قباء اس محلے کا نام تھا، اسی نسبت سے اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ قباء مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اس جگہ قدم مبارک رکھا۔ اس بستی میں بڑی تعداد میں انصاری آباد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس جگہ کعبے کا تعین کیا۔ جب انصار کو پتہ چلا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لانے والے ہیں تو اس بستی کے تمام لوگ صبح صبح اس جگہ پر تشریف لے آتے اور دھوپ نکل آتی تو واپس تشریف لے جاتے۔ مدینہ شریف کے لوگ حج کے لیے مکہ جاتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چنانچہ پہلی ملاقات میں 8 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دوسرے سال حج کے دوران 12 افراد نے ملاقات کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس بیعت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اگر کسی نے اس امور میں خیانت کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مدینہ منورہ میں اسد بن زرارہ کو ان کا قائد مقرر کیا گیا، جبکہ مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ انہیں دین کی تعلیم دیں۔ سعد بن معاذ نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلے کے سردار تھے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے بہت سے گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی۔ سعد بن معاذ کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک یہودی نے دیکھا تو وہ زور زور سے پکارنے لگا، مدینہ کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی، تمہارا نبی آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ قباء کے تمام لوگ بھاگ کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، جس کی وجہ سے قباء والوں کو پتہ چل گیا کہ ان میں محمد کون ہیں۔ یہ مسجد اس لیے بھی خوش قسمت ہے کہ اس مسجد کا پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے اتنی محبت تھی کہ آپ مسجد نبوی سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے۔ اس وقت مسجد قباء کی کھدائی کا سلسلہ شروع ہے۔ کھدائی کے دوران 1400 سال پرانا کنواں دریافت ہوا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ سعودی حکومت نے کھدائی کر کے اس کنویں کو دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی حکومت اس لیے اس کنویں کی تلاش کر رہی تھی کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک ہے۔ اس مبارک کنویں کو بیرہ ریس کہا جاتا ہے۔ ہم زیارت کے ساتھ ساتھ تمام تفصیلات بھی جانیں گے۔ سعودی حکومت کی طرف سے کئی بار کھدائی کر کے کوشش کی گئی کہ اس کنویں کو دریافت کیا جائے، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ اب اچانک اس کنویں کا ظاہر ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس کنویں میں وہ انگوٹھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو وہ بھی اسی انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی، جس کے بعد مسلمانوں کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لیں۔ بیرہ ریس کنواں مسجد قباء کے بالکل قریب ہے۔ قباء میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔
اس کا نام عریس تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو اس کا پانی کھارا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا لاب دہن ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کنویں سے غسل کیا۔ اس کے علاوہ جب مسجد قباء کی تعمیر کرنے لگے تو اس کنویں کے پانی سے گارا تیار کیا۔ اس کے علاوہ اس لحاظ سے بھی اس کنویں کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ایک یہودی جادوگر جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے ایک لڑکے کے ذریعے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کام کرتا تھا، اس کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی حاصل کی، اور پھر اس نے ان پر جادو کر کے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے۔ اس عمل میں اس کی 2 بہنوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پتلا تیار کیا جس میں باریک سوئیاں چبو دیں۔ کچھ عرصے پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں عجیب سی درد شروع ہو گئی جو کہ رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حافظہ کمزور ہو گیا اور بینائی بھی متاثر ہوئی۔ یہ کیفیت تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کے ذریعے ان کی خطرناک چال سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا توڑ بھی بتایا۔ پھر 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کنویں کے نیچے تمام چیزوں کو نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ آج میں سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد نبوی گیا۔ وہاں گیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ میں تلاش کرتے کرتے مسجد قباء پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ بئر عریس میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اس جگہ پہلے باغ تھا، یہ کنواں بھی باغ کے اندر ہی موجود تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آج میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے گا سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں گا، اس کے بعد اسے اندر بھیجوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وضو کیا، اس کے بعد پنڈلیاں ننگی کر کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ میں دروازے پر بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا رکے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ میں نے اندر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھی بلا لو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر خوشخبری سنائی اور وہ باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا عمر بن خطاب ہوں۔ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے گیا کہ عمر دروازے پر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا کر اندر لے آیا۔ عمر اندر آگے اور کنویں کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ میں واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر لے آؤ اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور ان پر وارد ہونے والے فتنے فساد کے بارے میں بھی آگاہ کر دو۔ میں نے واپس آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی اور آگاہ کیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب جگہ نہیں تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہو کر بیٹھ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوران انہیں انتہائی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری پر واقع ہے۔ دوستو، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک رکھتے رہے، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، جہاں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں تھا، جہاں قباء والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو انگوٹھی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی۔
انہوں نے یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ انگوٹھی ملی تو ان کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی بئر ریس میں گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ انگوٹھی پہنتے تو موٹے حصے کو ہتھیلی کی جانب کر لیتے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئر ریس کنویں پر بیٹھے تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کنویں کا پانی نکالا گیا۔ 3 دن تک انگوٹھی کو تلاش کیا گیا مگر یہ انگوٹھی نہ ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی گم ہونے کا بہت رنج تھا۔ آپ ساری زندگی اس کا ملال کرتے رہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ انگوٹھی گم ہو گئی تو مسلمانوں کی حکومت ہچکولے کھانے لگی۔ مسلمانوں کے آپس میں فسادات شروع ہو گئے، جو کہ ایک دوسرے کے بھائی تھے اب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج کل مسجد قباء کی کھدائی کا سلسلہ شروع ہے۔ کھجور کے چھوٹے چھوٹے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں، جبکہ مسجد قباء کی توسیع کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ دوستو، اس مسجد میں نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس جگہ پر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انصار کے گھر ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے اس جگہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر 2 ہفتے قیام کیا۔ صبح صبح جب فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء کی جانب پیدل آیا جائے تو یہ بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ دوستو، یہ وہ کنواں ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گونٹھی گم ہوئی۔ اب صرف اس کی نشانی باقی ہے۔ جب مسجد قباء کی کھدائی کی جا رہی تھی تو یہ کنواں دریافت ہوا جسے بئر ریس کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سعودی حکومت نے نشانی کے طور پر پتھر لگائے ہیں۔ یہ کنواں مسجد قباء کی رائٹ سائیڈ پر واقع ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کی ہر خواہش پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔